اللہ رب العزت فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کو جو اللہ رب العزت نے فوقیت عطا کی، ساری مہینوں کا سردار بنایا، وجہ کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے جس رات کے متعلق آج مولوی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے، اور جس رات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں۔ اس رات کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کو جو میں نے فوقیت عطا کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب آپ کو کیا پتا ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود تشریف فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، لیلۃ القدر خیر من الف لیالی نہیں فرمایا، من الف لیالی نہیں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ قدر کی رات ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور ایک حدیث قدسی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے جو شخص مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائے، یتلون فیہ کتاب اللہ، آپس میں اس مجلس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، ویتدارسون فیما بینہم، اور اللہ کی کلام کی تشریح اور تفصیل ہو، اللہ رب العزت اس مجلس والوں کو 4 نقد انعامات عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ ذرا جاگتے رہنا، کتنے؟ ہاتھ کھڑا کر لینا، کتنے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر سکینہ نازل فرماتے۔ سکینہ کیا ہے؟ کسی خاتون کا نام ہے؟ ہاں بتائیے نا، ہمارے عجم میں سکینہ خاتون کا نام رکھا جاتا ہے نا۔ سکینہ نام ہے کیفیت کا، دل کی اس سکون اور اطمینان کے حیت اور کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس والوں پر سکینہ نازل فرماتے ہیں، اطمینان نازل فرماتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ۔ نمبر 1 وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر رحمت برستی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکر اللہ فی من عندہ، وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت اس مجلس والوں کا تذکرہ اس مجلس میں فرماتے جو ان کا مجلس ہے۔ ما یلیق بشانی، سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جو مجلس اللہ رب العزت کا ہے۔ تو آپ حضرات جو تشریف فرما ہو، یہ 4 نقد انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے تیار ہے۔ لہذا اس مجلس کو ایسا مجلس نہ سمجھو کہ بس امام صاحب نے ہمیں بٹھا دیا
اور ایک نعت خان کو بلا دیا اور ایک مولوی صاحب کو بلا دیا، اور ایک رسم ہے جو قرآن مجید کے ختم کے موقع پر ہم کرتے ہیں۔ یہ مجلس ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 4 نقد انعامات ابھی آپ کو دے رہے ہیں۔ رحمت کا نزول آپ کے اوپر ہو رہا ہے، فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اللہ رب العزت کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سکینہ، دل کا سکون اور اطمینان آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ محسوس کر رہے ہو؟ بتائیے، محسوس کر رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ بتائیے بتائیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر، روئی زمین پر سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، اور سب سے مبغوض ترین جگہ اللہ کے ہاں وہ بازار ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جگہوں سے محفوظ فرمائے اور یہاں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سبحان اللہ کہنے پر اللہ رب العزت نے جو ہمیں ثواب عطا کیا ہے، اور پھر یہاں بیٹھنے پر اللہ رب العزت جو 4 نقد انعامات ہم سب کو نواز رہے، اس پر ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو فضیلت عطا کی ہے، رمضان مبارک کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ لیلۃ القدر کو ساری راتوں کا سردار بنایا، اس لیے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے شہروں میں، سارے کے سارے شہروں میں، مکہ کو سارے شہروں کا سردار بنایا اور فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سارے شہروں میں سے سب سے بہترین شہر جو ہے وہ مکہ کا ہے، اور حدیث میں آتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو گے، مسجد حرام میں نماز پڑھو گے، ایک نماز کو اللہ رب العزت 1 لاکھ کے برابر شمار کریں گے۔ کہ تو سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ سے قرآن مجید کا نزول متعلق ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا۔ مسجد نبوی سے قرآن مجید کا نزول متعلق ہوا، حدیث میں آتا ہے ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھو گے، اللہ رب العزت 50,000 کے برابر شمار فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، جس زبان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے، احب العرب للثلاث، ارے عربی کے ساتھ آپ محبت کریں، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں عربی ہوں، وَلُغَةُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان عربی ہے، وَلُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ۔ جس چیز کے ساتھ قرآن مجید متعلق ہوا، اللہ رب العزت نے اس چیز کو بلند کیا، عرفہ کیا، اعلیٰ کیا۔ اگر مہینے سے متعلق ہوا، سارے مہینوں کا سردار، اور اس مہینے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، اس مہینے میں 1 فرض پڑھو گے، اللہ رب العزت 70 فرض کے برابر شمار فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں اجر اور ثواب کو 700 کے برابر قرار دیتے ہیں۔ 1 نفل پڑھو گے، اللہ رب العزت فرض کے برابر قرار دیں گے، 1 فرض پڑھو گے 70 فرض کے برابر، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے یہ مقام ملا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں کلام اللہ کو نازل کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر جس رات میں آج ہم موجود ہیں، جس کے متعلق اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، اور خصوصاً جیسے کہ امام صاحب نے آپ حضرات کے سامنے یہ قول رکھا کہ جس رات کو جمعے کی رات ہو جائے تو وہ رات لیلۃ القدر کی جو ہے، اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، لہذا اس پر ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیلۃ القدر کے بارے میں ذرا تذکرہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر کی رات جو سجدہ فرمایا ہے، بین الماء والتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کچی مسجد میں، چٹائیوں والی مسجد میں، جس پر جو ہے کوئی چھت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر کی رات سجدہ فرما رہے بین الماء والتین، کیچڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ہے، کیونکہ اس دن بارش ہوئی تھی اور چٹائیوں کی مسجد تھی، پانی اندر آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر کی رات جو سجدہ فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے بین الماء